حالانکہ سلسلہ چشت کے کام بھی کئی جگہ ہیں، اپنے سلسلے چشت کے کام اور جگہ بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے مرشدین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام جو ہم کو ملا ہے وہ عجیب ڈھنگ کا ہے، سمجھے؟ اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر ذاکر کو اللہ سے تعلق پیدا ہو رہا، اللہ سے براہ راست تعلق پیدا کرنا، ایسا کام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کام پھیلے دنیا کے اندر تو بہت نفع ہوگا۔ اب اس کو پھیلانے کے سلسلے میں ہم تربیتی مجلس کر رہے ہیں۔ اس کی خاص دنیا میں ویسے آج کل ہمارے کام شروع ہونے کے بعد سے ہر جگہ لوگ تصوف کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے مرشدین آ رہے ہیں، بہت سارے، لیکن جو نظم طریقہ ہمارا ہے نا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری بنیاد ذکر پر ہے، ذکر اللہ کا ذکر کرنے پر۔ اس میں ہوگا کیا کہ انسان کا اللہ سے براہ راست تعلق پیدا ہونا، بس۔ تو اس کو یہ مت سمجھے کہ بھئی کوئی بڑے عالم، بڑے ولی، بڑے مجدد، بڑے مفتی، بڑے علم والے، ان کو محنت کرنے سے اللہ حاصل ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک فقیر اللہ بھی اگر محنت کرے تو اس کو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ سے تعلق یہ بہت عام چیز ہے، یہ ہم اصل میں بھول گئے اس کو۔ صحابہ، اولیاء اللہ معمولی فقیر لوگ تھے، لیکن اللہ سے تعلق پیدا کر لیا۔ یہ آج کل عام آدمی پہچان رہا نہیں اس کو کہ اللہ سے بھی تعلق ہو سکتا کیا۔ آدمی سوچتے بھئی اپن ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے ہو، یا معمولی دینداری ہے اپنی، تو اللہ سے تعلق کیسا پیدا ہوگا؟ لیکن اللہ نے جو کام اپنے کو بتایا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا بہت آسان ہے ہر ایک کو۔ اللہ سے تعلق پیدا ہوا تو وہی اللہ کی معرفت پہچان، اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے دل میں نور پیدا ہوتا، نور۔ اللہ اللہ کرو گے تو سب سے پہلے دل میں نور پیدا ہوگا، پھر وہ نور بڑھتا رہے گا، پھر وہ نور جو ہے جسم کے اطراف میں نظر آئے گا۔ ہمارے بہت سارے ذاکرین کو نظر آتا ہے نور جو ہے اطراف میں، جسم کے اطراف میں، سامنے ایک سفید چیز نظر آتی ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے پھر اس میں اور بڑھتے رہیں گے تو طاقت پیدا ہونا شروع ہوتی، روحانی طاقت، اور معرفت کے دروازے کھلتے۔ اس میں ہو رہا کیا ہے کہ بشارتیں ہو جاتی، بشارتیں ہونا شروع ہو جاتی۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ذاکرین میں ہر ایک کو بشارت ہو رہی، اکا دکا کوئی ہو تو نہیں ہوتا، الگ بات ہے، ہر ایک کو بشارت ہو رہی۔ اور بشارت سے مراد کیا ہے؟ غیب کی چیزیں نظر آ رہی، اولیاء اللہ سے ملاقات ہو رہی، صحابہ سے ملاقات ہو رہی، حضور سے ملاقات ہو رہی، سمجھے؟ یہاں سے فضا میں لوگ سفر کرتے جا رہے ہیں، اپنے ذاکرین میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے خانہ کعبہ پہنچ رہے ہیں فضا میں، حج وہاں زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے
مدینہ منورہ پہنچ رہے. بہت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اور اگر بڑھاؤ گے اللہ سے تعلق تو جنت آپ کو سامنے نظر آئے گی. اور ہمارے کچھ لوگوں نے جنت کو بھی دیکھا ہے. اور کچھ تعلق اگر بڑھاؤ گے تو جہنم بھی نظر آئے گی. جہنم کو بھی دیکھا ہے ہمارے لوگوں نے. اور تعلق اگر بڑھاؤ گے تو عرش الہی نظر آئے گا. تو یہ طاقت بڑھتی رہتی ہے. اور یہ چیز آپ دنیا میں اس وقت کسی بھی جگہ جا کے ڈھونڈو نہیں ملے گی کسی کے پاس. اللہ نے اپنے کو ایسا کام بتایا ہے. عرش الہی دیکھنے والے لوگ اپنے پاس موجود ہیں. پھر معرفت میں طاقت بڑھتی رہتی. اللہ سے قربت بڑھنا شروع ہوتا. بڑھتے بڑھتے جو ہے ایسی طاقت انسان کو حاصل ہو جاتی جیسے انبیاء کو حاصل ہوئی، صحابہ کو حاصل ہوئی، اولیاء اللہ کو حاصل ہوئی. وہ جس چیز کا ارادہ کرے ہو جاتا ہے، لیکن اچھی چیز کا، کوئی بری چیز کا نہیں. یہ معرفت بڑھتی رہتی. تو اللہ سے پھر بڑھتے بڑھتے انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا. اللہ کا نور انسان کو حاصل ہو جاتا. اللہ کی ذات دنیا میں کبھی نظر نہیں آئے گی. اللہ جنت میں آئے، اللہ کی ذات دنیا میں، میدان حشر میں، برزخ میں کہیں نظر نہیں آئے گی. اللہ کی ذات حقیقی طور سے اپنی آنکھوں سے انسان جنت میں دیکھے گا کہ اللہ کیسے ہیں. جب تک اللہ کا نور نظر آئے گا. بس نور نظر آیا تو طاقت بڑھتی رہے گی معرفت کی. تو ایسے طاقت والے افراد پیدا ہونا. دنیا کے کئی فتنے طاقتور اولیاء اللہ نے ختم کر دیے. جیسا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ تاتاری فتنہ تھا. جلال الدین رومی پہاڑ پہ جا کر کے اس قدر ذکر کرے اللہ سے بات چیت کیے تو فتنہ ختم ہو گیا. نہ صرف ختم ہوا بلکہ تاتاری قوم ایمان لائی. سمجھے؟ تو یہ چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس وقت معرفت سے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ اصل مقصد ہے. اس سے ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی. تو حضور اللہ سے براہ راست تعلق ہونا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت میں اتنی طاقت حاصل کیا تھا کہ اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے معرفت حاصل کی تھی، انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا. تو اپنے کام کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ذاکر آپ حضرات بننا کہ جو اللہ سے براہ راست تعلق پیدا ہو جائے. آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پورا کر دے. اور ایسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان پڑھ آدمی، فقیر جو بھیک مانگ رہا، اگر وہ بھی اگر کرے گا اس کو بھی معرفت حاصل ہو جائے گی. صحابہ اکثر ان پڑھ تھے لیکن دنیا کے سب سے بڑے مرتبے پہ پہنچے. بہت سے اولیاء اللہ فقیر تھے، ان پڑھ تھے، آج ان کی بڑی بڑی درگاہیں کھڑی ہوئی ہیں. سب سے آسان چیز ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، سب سے آسان ہے. اور اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اور عام آدمی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہونا اپنے جیسے لوگوں کو ناممکن ہے. یہ وہم نکال دو خیال سے. یہ خیال نکال دو دل میں سے کہ بھئی اپنا بھی تعلق اللہ سے ہو سکتا ہے کیا؟ ہر آدمی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ چونٹی کی بات سنتے ہیں، چونٹی کی، شہد کی مکھی کی بات سنتے ہیں. چونٹی سے اللہ نے بات چیت کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو چونٹی نے بولا کہ سارے لاکھوں چونٹیاں پھیل گئے تھے، اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا.
سارے غائب ہو گئے۔ تو چونٹی کی بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ تو قرآن کریم میں وہ واقعہ مشہور ہے۔ چونٹی کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر کے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی طاقت دی کہ میں چونٹی کی بات سن رہا ہوں اور میرے وجہ سے چونٹی سب بھگ جا رہے، تو نے میرے کو ایسی طاقت دی۔ تو یہ ایسے واقعات دنیا میں بہت ہیں۔ اتنا بہترین کام اللہ نے اپنے کو دیا ہے کہ بس ذکر کرو، اللہ سے تعلق بڑھتا رہے گا۔ اور بہت آسان ہے، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ سے تعلق بڑھانا، سب سے آسان ہے، اتنا آسان کوئی کام نہیں۔ بس کچھ بھی نہیں، اللہ 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 کرتے رہو اور اللہ کا کلام پڑھتے رہو، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو رہا۔ بشارتیں شروع ہو جائیں گی، طاقت بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اللہ سے قربت ہونے لگے گی۔ سب سے آسان اور اچھا کام ہے، اور یہ کام حاصل ہوا، یہ بات حاصل ہوئی تو اللہ سے تعلق ہو گیا تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے، سب کام دنیا کے حاصل ہو جاتے۔ تو انبیاء تو نبی رہتے ہیں، لیکن نبیوں کے بعد صحابہ نے دنیا کے اندر اللہ سے تعلق پیدا کیا۔ وہ بالکل غریب تھے، فقیر تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ سے تعلق پیدا کر دیا تو وہ لوگ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، ایران، حبش اور دوسری ایک طاقت تھی، اس کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ یہ کیسے ہوا یہ ممکن؟ حالانکہ بالکل غریب تھے وہ لوگ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اللہ سے تعلق پیدا کر دیا۔ ایسی اور پھر اس سے سب سے بڑا، اس سے یہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسے افراد پیدا ہو جائیں ذکر کرتے کرتے کرتے، اگر 10-5 افراد بھی اچھے پیدا ہو گئے تو ان کی وجہ سے جو مسلمان دین سے دور ہیں وہ خود بخود داخل ہو جائیں گے، اس میں قریب آ جائیں گے۔ یہ ہمارے ذکر میں ایک مقناطیس کی طاقت ہے، یہ کھینچتا ہے یہ لوگوں کو۔ آپ پابندی سے ذکر کرتے 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 ادھر اللہ کی طرف پہنچتے رہیں گے، اور ادھر اللہ کی اور مخلوق اللہ کی آپ کی طرف آتی رہے گی۔ یہ ہے اس کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی معاملہ ہوا، آپ اللہ کی طرف، ادھر تو دنیا میں تو تکلیف اٹھا رہے تھے، لیکن ذکر کرتے کرتے 24 گھنٹے آپ کا قلب ذکر کرتا تھا، 24 گھنٹے زبان پہ تلاوت جاری تھی، تو ادھر بڑھتے 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 اللہ تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ معراج میں اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ 1.5 لاکھ صحابہ آپ کے قریب جمع ہو گئے، کھینچتے چلے آتے۔ اس میں طاقت ہے اس ذکر میں، لوگوں کو یہ کھینچتا ہے اپنی طرف، خود بخود کھینچے گا۔ آپ حضرات اگر پابندی سے ذکر کریں گے نا تو یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں رہے گی، اتنی اس میں کھینچنے کی طاقت ہے۔ 10 سال کے اندر ہم نے کسی کو بھی نہیں بولا کہ بھئی آپ آؤ ہم سے بیعت ہو جائے، 10 سال کے اندر لیکن اس میں کھینچنے کی طاقت ہے۔ صرف ہم خود ہی اپنا کرتے رہے تو حیدرآباد سے لے کے بمبئی تک لوگ ذکر کرنا شروع کر دیے۔
کھینچتا ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف۔ تو اولیاء اللہ نے کیا یہی کیا، جو جہاں بیٹھا وہاں ذکر شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، لوگ آتے رہے آتے رہے آتے رہے، وہ ایمان لاتے رہے۔ تو جہاں اس سے فائدہ، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور اپنے کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، وہاں پہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مخلوق کھینچتے چلی آتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے لکھا ہے کہ 1% اگر ذاکرین پیدا ہو جائے، 1% مسلمانوں میں، 1%، حضرت نے یہ بہت طاقت سے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں میں 1% اگر ذاکرین پیدا ہو جائے، 1%، تو 99% مسلمانوں کو خود بخود ہدایت ہوگی، خود بخود دین کی طرف آئیں گے، بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ اسی وجہ سے تو 2 فائدے ہوئے، ایک تو اپنا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، دوسرا مخلوق کھینچتے ہوئے چلی آتی ہے۔ حضرت نے اس کا اور ایک فائدہ لکھا ہے۔ آج ہر آدمی دنیا کے لیے پریشان ہے، دنیا کے مسائل میں گرفتار ہے، دنیا کے لیے بے چین ہو رہا، پوری زندگی لگا دے رہا، دنیا آتی نہیں، مال پیسہ آتا نہیں، گھروں میں بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، گھر نہیں بن رہا، گھر بنتے بنتے جب گھر بن جاتا تو ان قبر میں جانے کا وقت آ جاتا، اتنی گھر بنانے کو اتنی تکلیف ہوتی۔ دنیا میں کس قدر پریشانی ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا، اس ذکر کا یہ ہے کہ اس سے دنیا آپ کو حاصل ہو جائے گی، دنیا بھی حاصل ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ذکر کے اندر، ہمارے حلقے میں بہت سارے لوگوں کے معیشت کے اسباب بن گئے، کسی کو نوکری لگ رہی، کسی کو جو ہے ذرائع پیدا ہو رہے، کسی کے دکانداری شروع ہو گئی، کسی کو ذریعہ پیدا ہو گیا۔ ہمارے کام کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے محی الدین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک بھتیجے ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے فون کیے انہوں نے میرے کو، بمبئی میں ممرہ میں رہتے ہیں اور روزانہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور ذکر جہری ہفتے میں 1 دن کرتے ہیں۔ ممرہ میں 3-4 آدمی ہی ہیں، لیکن 50-50 میل دور سے آ کر کے ایک جگہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب شروع میں اپنے اس کام سے جب میں متعلق ہو گیا تو بیعت ہو گیا، بیعت ہونے کے بعد پھر میں ذکر کرتا رہا، تو پہلے مجھے تنخواہ میں نوکری ملی 50,000 روپے ماہانہ، لیکن میں یہ ذکر کرتا ہی رہا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ نے اس کے طفیل میں آج میری تنخواہ 1,70,000 روپے ہے، 1,70,000 روپے تنخواہ ہے بولے میرا، بولے اللہ نے مجھے اس کام کی برکت سے دیا۔ یہ اس کام کا تیسرا فائدہ ہے، یہ دنیا مسائل حل ہو جائیں گے فوراً۔ کئی گھروں کے دیکھا میں نے، مسائل حل ہو گئے، لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی، مسائل پیدا ہو گئے۔ ایسا کام اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کام کی بنیاد ذکر ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، بس 2 ہی چیزیں۔ خالی وقت اس میں لگاؤ، اور آج کی دنیا میں یہ کام سب سے زیادہ فرسودہ سمجھا لوگوں نے، سارے مسلمان ہوں بس یہ کیا روز کلام پڑھتے بیٹھنے کا، یہ کیا ہے روز اللہ اللہ کرنے کا۔ آج دنیا میں مسلمانوں نے اس کام کو سب سے زیادہ غلیظ سمجھا، بیکار۔ تو 99% مسلمان اس سے دور ہے۔ 100% بھی اگر بولے گا تو چلے گا، 100% مسلمان اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام سے دور ہے۔ تو اتنا بڑا فائدہ اس کام کا ہے
یہ حضرت نے آج یہی بات بتائی ہے تو یہ اس سے انسان کو روحانی طاقت حاصل ہوتی، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا۔ دوسرا، مخلوق کھینچ کے چلے آئے گی آپ کے پاس، مخلوق آپ سے جتنے متعلقین لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، مرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نوجوان ذکر کرتا رہتا، اس کے خاندان میں جھگڑے ہی جھگڑے تھے۔ 3 مہینے اس نے ذکر کیا تو پورے خاندان میں جھگڑے ختم ہو گئے۔ سب نے مل کر کے معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ پھر ذکر جاری کیا، اس نے جاری رکھا۔ یہ نوجوان ناسک میں رہتا، کہا کہ ہمارے گاؤں کا ایک قبرستان ہے بڑا، میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان میں میں کھڑا ہوں اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ بھی تھے۔ تو قبرستان سے ہر مردہ اٹھتا تھا اور السلام علیکم بولتا تھا اور پھر اندر جاتا تھا۔ ہر مردہ، ہر میت۔ سینکڑوں لوگ اٹھے اور انہوں نے سلام کیا اور چلے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے ذکر سے مرنے والوں کو بھی فائدہ ہو گیا۔ ایسے کئی اپنے لوگوں نے سنایا کہ ہمارے ذکر سے ہمارے والد صاحب خواب میں آئے، کسی نے بولا ہماری والدہ خواب میں آئی، کسی نے کچھ فون بولتے رہتے، فون کرتے رہتے۔ یہ ایسا بڑا کام اصل میں اللہ نے ہم کو دیا ہے، سمجھے؟ اس کام کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ خود ذکر جاری رکھو، کتنی بھی مصیبت آئے، تکلیف آئے، ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت۔ دیکھو مخلوق کھینچ کے چلی آئے گی۔ 24 گھنٹے جاری رکھو، جب فرصت ملے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھو 10 منٹ، جب فرصت ملے اللہ 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 کرتے رہو۔ اتنا آسان کام ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، دنیا میں سب سے آسان کام ہے یہ اور سب سے بڑا کام ہے، لیکن دنیا نے سب سے بدتر کام سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں دیتا، کوئی مسلمان، کوئی جماعت، ساری مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس پہ محنت کرتی ہو۔ اللہ کے ذکر پہ محنت کرنے والی کوئی نہیں ہے، سب اپنے اپنے مقصد کی محنتیں کر رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی جماعت کو فکر نہیں ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر عام ہو، اللہ کا کلام عام ہو، کسی کو فکر نہیں، اور اس کے بغیر دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ کام کو پھیلانے کے سلسلے میں آپ حضرات نے 2 سال پہلے ایک تربیتی مجلس کیا تھا۔ اس تربیتی مجلس کا ایسا اثر ہوا، ارے ادھر بیٹھو، ادھر کھلی جگہ ہے، راستے میں مت بیٹھو، ادھر بیٹھو نا سامنے۔ اس مجلس کا ایسا اثر ہوا کہ حیدرآباد سے بمبئی تک کام پھیل گیا۔ اپنے ذکر کا حلقہ ایک صاحب دلی میں بھی ذکر کرتے ہیں، عبد المالک ندوی، کئی جگہ ہیں اپنے حلقے جو جاری ہیں، اور منسلک جو حلقے ہیں حیدرآباد ہے، حیدرآباد سے لے کے بمبئی تک یہ حلقے تو منسلک ہیں، یعنی جن کی اطلاع آتی رہتی، ان کے پروگرام ہوتے رہتے، ذکر جاری رہتا۔ یہ اس تربیتی مجلس کا نتیجہ ہوا۔ اب آپ کے مشورے سے دوسری تربیتی مجلس طے ہوئی، حالانکہ میرا تو ارادہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے، کیسا کریں گے، لیکن کام کرنے والوں کا جوش جذبہ ہے کہ نہیں کریں گے۔ تو 14-15 تاریخ اب قریب ہے،
اس ذکر کی ذمہ داری یعنی ذکر کا فریضہ اپنے پر یہ آتا ہے کہ بھئی جو کام اپنے کو مل رہا، اپنے کو جو نعمتیں مل رہی، اپنے کو جو اچھے خواب ہو رہے، بشارتیں ہو رہی، اپنے کو حضور کا دیدار ہو رہا. ایک نوجوان تو فون کرا، اس کو 6 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملاقات کرتے تھے، 6 دن مسلسل. ابھی کل پرسوں ایک کا فون آیا، ایک نوجوان کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں کھڑا ہو گیا، آپ نے کوئی چیز مجھے دیا میرے ہاتھوں میں اور آپ چلے گئے. اب وہ کیا دیا وہ اس کو بھی یاد نہیں. معرفت کی ایک طاقت، ایک اشارے رہتے ہیں معرفت میں، وہ ظاہر میں نظر نہیں آتا، خالی دے دیا وہ سمجھنا کہ معرفت کا خزانہ دے دیے، ظاہر میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. ابھی فون 3-4 دن پہلے فون آیا اس کو، حالانکہ وہ نوجوان ہے، فارمیسی کرتا، فارمیسی کے 3 سال میں ہے وہ. تو اللہ نے گزشتہ مجلس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی محنت سے اتنا کام پھیلایا کہ اب کئی جگہ تقاضے ہیں، جانا ہو رہا نہیں اپنے کو. کئی مسجدوں میں، کئی حلقوں میں، کئی گاؤں میں، کئی قصبوں میں، تعلقوں میں، شہروں میں، کئی جگہ جہاں ایک مرتبہ اگر کہ اپن سب 3-4 آدمی مل کر بس وہاں کام شروع ہو جاتا. ابھی پربھنی میں بہت بڑا کام شروع ہوا، مستورات میں، عورتوں میں. تو یہ ایسا کام آپ حضرات کر رہے ہیں. اب اس کو دوسری مجلس جو طے ہوئی ہے، اس مجلس کو کیسا کریں گے؟ اس میں کوئی لاکھوں روپیوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو. ایک تو تعاون اس میں آپ حضرات کو کرنا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ اگر اس مجلس کو کریں گے، اخلاص یعنی اس میں کوئی اپن ذاتی مفاد نہ ہو، نہ کسی کا مال کھانا مقصد ہو، نہ کسی کا ناجائز طریقے سے کوئی چیز حاصل کرنا ہو. ارے راستے میں آ کے بیٹھا، ادھر سامنے بیٹھو، سامنے، ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا، سامنے بیٹھو نا بھائی. اب دوسری جو مجلس آپ کو، یہ مجلس آپ کرنا طے کیے ہیں، پہلی مجلس سے بہت بڑے فائدے ہوئے. اگرچہ کہ دنیا میں تصوف کا کام بہت چل رہا ہے، بہت لوگ مرشد بن کے پھر رہے. ٹھیک ہے، اپنے کو ان کے اوپر کسی کو نکیر کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ وہ کچھ بھی کرتے ہوں، اپنے کو کسی دوسرے کے معاملے میں بات کرنا نہیں ہے. لیکن اپنے کام سے جو فائدہ ہوا اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو رہا. ایسے جتنے خواب بشارتیں آپ کو ہو رہی، کہیں بھی ڈھونڈ کے پوچھو کہ بھئی کسی آج کل مرشد کو بھی نہیں ہو رہی ایسی. اللہ کا ذکر اپنے کام کی بنیاد ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام اور اللہ کی نبی کے اوپر چلنا، بس اپنے کام کا یہ طریقہ. تو یہ کام جو اپنا آپ ہے، آپ ذمہ داری، اس کام کے لیے 2 ضرورتیں ہیں آپ حضرات کو پورا کرنا ہے. ایک ضرورت یہ ہے کہ 100 آدمی اپنے نام لکھائیں جو خدمت کرے. اس دن 2 دن خدمت رہے گی. اب بالکل قریب آ گیا، آج 27 تاریخ ہو گئی، 13 تاریخ کو اپنے کو چاہیے آدمی حاضر. 14 اور 15 2 دن. اس کے لیے اپنی جیسے صحابہ نے جان مال لگایا اخلاص سے، حالانکہ ان کے پاس تھا کچھ بھی نہیں، لیکن ہر وقت تیار. آپ نے اعلان کیا بس تیار، اعلان کیا بس تیار. ابتدا میں مکے میں کل 300 آدمی تھے. مدینے میں آپ نے جب اس کو جاری رکھا تو 1.5 لاکھ صحابہ، جس میں 90,000 نوجوان صحابہ، باقی عورتیں اور بچے. عورتیں بھی ایسے تیار ہوئے، میدان جنگ میں، بھرے میدان جنگ میں تلوار چل رہی ہے، اس میں گھس کر کے زخمیوں کو اٹھا کر کے لاتے تھے. عورتیں ایسی بنی.
اتنی طاقتور، کیونکہ وہ بھی ذکر کرتے تھے. خود جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گرے ہوئے تھے تو اطلاع مدینے میں آئی. مدینے سے میدان احد کتنا دور ہے؟ آپ لوگوں میں سے جو حج کو گئے ہوں گے معلوم ہوگا، عمرے کو جو گئے ہوں گے. تو آپ زخمی ہو کے گرے تو مدینے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور دیگر عورتیں دوڑی. کتنے دور ہے وہ؟ آپ کے میں گیا تھا تو دیکھا میں نے، اتنے دور ہم جا نہیں سکیں گے آج. کیسا گئے ہوں گے وہ؟ جا کر کے حضور کو ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کے اوپر سلایا. کیسے لوگ پیدا ہوئے وہ؟ حیرت کی بات ہے. آج آدمی سوچے تو انسان کے دماغ میں نہیں آتا بات، کیسا کیا ہوگا انہوں نے. اس لیے کہ مدینے سے میدان احد بہت دور ہے. ہم تو اٹھی گئے، اپن تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. کیسا گئے ہوں گے وہ لوگ؟ تو سرکار کے یہی ذکر اور اسی قرآن کی وجہ سے، قرآن ایک طاقت ہے دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو دیا. 1.5 لاکھ صحابہ تیار ہو گئے، اور اس کے بعد راستہ ایسا پیدا کیا آپ نے کہ لاکھوں اولیاء اللہ اسی راستے سے چلے ہیں. لاکھوں اولیاء اللہ، اور انہوں نے دنیا میں یہی کام چلا، جہاں گئے وہاں بیٹھے اور وہیں ذکر اور وہیں قرآن کی تلاوت. مخلوق آ کے خود ایمان لاتی تھی. لاکھوں اولیاء اللہ نے یہی کام کیا. تو بہت آسان ہے یہ کام، لیکن ہمت نہیں ہو رہی اپنی. ہم یہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں ہم کو کیا کرنا پڑے گا. کچھ نہیں، ہر لمحہ ہر قدم پر اللہ کی مدد ہوتی. اس میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، لوگ خود بخود کھینچتے چلے آتے ہیں. ایسی طاقت ہے یہ. تو تینوں کام آپ کے ہوتے ہیں. ایک تو اللہ سے تعلق، طاقت پیدا ہوتی معرفت کی. دوسرا، اللہ کی مخلوق آپ کے پاس آتی کھینچتے ہوئے. آپ کے دشمن آپ کے پاس آئیں گے. آپ ذکر کرو، دیکھو آپ کے دشمن کی جس سے آپ کی دشمنی ہے نا، وہ آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو جائے گا. صرف ذکر کرتے رہو بس، اللہ اللہ. یہ مخلوق انسان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے اللہ کی طرف آئے گی. باقی کچھ بھی کرو گے تو نہیں آئے گی. یہ ایسی چیز ہے. یہ اتنی آسان چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ اللہ کرو گے، اللہ کی مخلوق اس کی طرف آئے گی، اللہ کی طرف آئے گی. اور اسی طریقے سے اب سارے اولیاء اللہ نے یہی کیا ہے نا بھائی. کئی اولیاء اللہ نے یہ، کئی جگہ میں اولیاء اللہ کے مزاروں پہ گیا. ایسی جگہ ان کے مزارات ہیں جہاں نہ جنگل ہے، کوئی چیز نہیں، لیکن ان کی گنبدیں کھڑی ہیں. انہوں نے یہی کیا تو مخلوق آئی ان کے پاس. لاکھوں مخلوق آ گئے، ایمان لائے. ہندوستان میں سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی بڑی فضیلت بتائی تھی. اور بابا آدم یہاں اترے، اور سارے انبیاء کے بارے میں ہے کہ یہاں آ کر کے گئے ہیں. سارے انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو یہ فیصلہ ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی رہتے تھے وہ، اور ان کا مزار بھی ہندوستان میں بتاتے ہیں. اور یہ ہندو قوم جو ہے کے بارے میں ہے کہ یہ ان کی قوم ہے. یہ اپنے آپ کو منو وادی بولتے ہیں نا. منو کس کو بولتے؟ کشتی چلانے والے کو بولتے منو وادی ہے نا یہ لوگ. منو کس کو بولتے؟ سنسکرت میں کشتی چلانے والے کو بولتے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی چلائی تھی، تو ان کے بارے میں تو یہ تاریخوں میں آ رہا. میرے بہت عجیب و غریب کتابیں میرے پاس ہیں. یہ قوم، ہندو قوم کے نبی نوح علیہ السلام ہے، لیکن یہ بگڑ گئے. یہ لوگ بگڑتے بگڑتے بت پرستی پہ آ گئے. ابھی بھی اپنے آپ کو منووادی بول رہی ہے. سمجھے؟
تو ہندوستان میں سارے نبی آ کر کے گئے، سارے صحابہ آ کے گئے، اولیاء اللہ آ رہے اور قیامت تک یہاں آتے رہیں گے اولیاء اللہ ہندوستان میں۔ تو اللہ نے اس کام کے ذریعے سے پیدا کیا، یہ کام اتنا بہترین کام اللہ نے اپنے کو ملا۔ تو اب جو دوسری مجلس آپ کر رہے ہیں، سمجھے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، یاد رکھو۔ اپنے دل سے اخلاص سے جان مال لگانا ہے اس کو، اور خود محنت بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے 100 آدمیوں کے ایسے نام بتاؤ جو اس 3 دن کام کریں گے، جمعہ سنیچر اتوار، ایسے ویسے 31 آدمیوں کے نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ 30 لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے لکھایا ہے کہ ہم بھی کریں گے۔ یعنی اس دن کام بہت رہے گا، لوگوں کو انشاءاللہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، ان کی گاڑیاں، ان کے جو سردی کا موسم رہے گا ان کے لیے پانی گرم کرنا، کھلانا، اور ایک رات رہیں گے وہ، اور دوسرے دن ذکر کر کے، رات کا ذکر کر کے چلے جائیں گے۔ تو ظہر سے شروع ہوگی مجلس ہفتے کو، اور اتوار کو عشاء کے ذکر میں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن وہاں وہ دنوں میں ذکر کے لیے ایسا نہیں 12 نہیں بجیں گے جیسے یہاں اپنے کو 12 بجتے ہیں، یہ تو اپنے تربیت کے سلسلے میں ہے، لیکن وہاں عشاء کے بعد ہی ذکر، اس کے بعد جو بھی نظم ہوگا وہ اس کے کام کے لیے پانی پلانا، کھلانا، لانا، پکانا، گاڑیوں کا نظم، اس کے لیے 100 آدمی درکار ہیں۔ 100 آدمی آپ لوگوں میں سے یہاں جتنے کام کرنے والے ہیں، اور اس میں سب نے یہ طے کیا ہے کہ باہر والوں سے پیسہ نہیں لیں گے، ورنہ آج اگر بول دیے کہ باہر والوں کو حیدرآباد سے بمبئی تک اپنا کام پھیلاؤ، آج لا کے دھڑ دھڑ پیسے ڈال دیں گے، اس سے کام نہیں پھیلے گا۔ کام آپ لوگوں کے مال سے، آپ کی محنت سے کام پھیلے گا۔ اس سے پہلے بھی ایسی ہوا، پہلی مجلس ایسی ہوئی۔ تو ایک تو یہ کام ہے کہ آپ 100 آدمیوں کے نام لکھاؤ، ہر نوجوان نام لکھا دے، اپنا فون نمبر دے دے، تو ایک دن پہلے سب کو کام تقسیم کیا جائے گا، کھانے کے معاملے میں، سونے میں، ذکر میں، اس لانے لے جانے میں۔ 100 آدمیوں کے نام ہونا، جس میں سے 30 نام ہے، باقی آپ جو بیٹھے ہیں مجمع، اس میں کام کرنے والے بالکل تیار ہیں، نہ کوئی عذر نہیں ہونا کہ بھئی میری اماں نے بولی ایسا کرو، یا میری نانی بولی، یا گھر میں بیمار تھے، یا شادی میں گیا تھا میں، ایسا نہیں ہونا، نہیں تو معاملہ کھنڈل منڈل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ کوئی سیاسی مجلس نہیں، کوئی مدرسے کا جلسہ نہیں، کوئی جماعت کا جلسہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، یہ اللہ کا کام، معرفت الہی کا کام ہے۔ اس کام کو اپن کیا بولتے ہیں؟ معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا، بس اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی، تینوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے نام، 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک نام بتاؤ آپ، اور دوسرا جنہوں نے تعاون کا اعلان کیا ہے وہ فوراً پہنچا دو ان لوگوں کے پاس۔ یہ 2 باتیں ہیں، تو اس کے لیے تیار ہیں کیا پھر آپ لوگ؟ ہاں، دیکھو پہلے تو کام کرنے والے نوجوان سب نام بتاؤ، میں بھی رہوں گا کام کرنے والوں سے کوئی